السلام علیکم۔ میں ایک سال میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں، میرے پاس کتنے گھر ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، یہ میں نے طے کر رکھا تھا اور طے کر رکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں میں کسی مناسب وقت پہ ضرور شیئر کروں گا۔ جب ٹیم سریام کی بنیاد رکھی اس وقت میں نے یہ اعلان کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ خدا نخواستہ کوئی سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے یا ذہن میں کچھ اور ارادے ہیں کہ کوئی الیکشن لڑنا ہے یا کچھ اور، یا یہ کہ اس سے کسی طرح کے کوئی پیسے بنائے جا رہے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ میں بتا دوں کہ بھئی یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد بھی اگر اسے کاؤنٹر چیک کیا جائے تو لوگوں کو پتہ ہو کہ کم سے کم اس کاز سے میں نے زندگی میں کچھ ارن نہیں کیا۔ اور یہ جلد انشاءاللہ، ابھی سوچا تھا پی ایس ایل سے پہلے یہ کام کرنے کا، پھر پی ایس ایل کی ذرا گہما گہمی تھی، سوچا اس کے بعد کچھ کرتے ہیں، پھر کرونا کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اللہ خیر کرے، یہ خیر وافیت سے یہ معاملہ گزر جائے تو یہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ انشاءاللہ میں تمام تر تفصیلات شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شاید بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت جب یہ بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو راشن لے کے دیں، جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے گھر میں ان کے کھانے پینے کا اہتمام کر کے دیں، تو ہمیں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ مخیر حضرات کا کام ہے اور وہ یہ کر رہے ہوں گے، عقیل کریم بھیڈی، عارف حبیب اور اس جیسی شخصیات اور حکومت بس مل کے کرے گی، ہمارا بس ہم تو ظاہر ہے خود تنخواہ دار ہیں، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، تو ہمارا تو اپنا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، اپنے خواب ہیں، اپنا گھر بنانا ہے، اپنی گاڑی لینے کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں کچھ چیزیں جو ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور میں پھر بار بار یہ وضاحت کہ کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی طرح کی کوئی مشہوری یا کسی طرح، یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے اچھا سمجھا جائے، اسے نیک سمجھا جائے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے لوگ اچھا سوچیں، مجھے کہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، ہم میں سے سب لوگ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اچھائی کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے تمام تر باتیں آپ سے شیئر کروں۔ اس وقت مقصد یہ ہے کہ ترغیب جتنے لوگوں کو مل سکے، کیونکہ آج اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں، اگر میں کسی کو کھانا کھلاتا ہوں اور اس کی تصویر بناتا ہوں اور اسے پوسٹ کرتا ہوں، تو میں نے بھی کسی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے لگا کہ یار یہ کرتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اس نے ریاکاری کے لیے بھی کیا تھا، اگر اس نے دکھاوے کے لیے بھی کیا تھا، تو کم سے کم میں نے تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ آپ بھی زندگی میں جتنے اچھے کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے آپ نے، اور تبھی آپ وہ کام کرتے ہیں۔ آج ہم راشن کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم نے وہ دیکھا ہوتا ہے کسی نہ کسی کو پہلے ماضی میں یہ کام کرتے ہوئے۔ دیٹ از وائی ہم وہ لرن کرتے ہیں اور پھر وہ زندگی میں اس اچھے کام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ بھلے یہ سمجھیں کہ کوئی ریاکاری کے لیے، میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، میں ریٹنگ کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں لائکس کے لیے یہ کر رہا ہوں، لیکن اس چیز کو بڑھاتے رہنا ہے۔ آنے والی نسل دیکھ کر ہی سیکھے گی کہ یہ کام کرنے کے کام ہوتے ہیں اور یہ کام کیے جانے چاہیے۔ تو میں جو یہ چیز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں، اسے اچھا سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں بھی اسے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم نے بھی فری کھانے کی جو بات کی تھی کہ میں ذاتی طور پر کروں گا، راشن کی تقسیم کی بات کی تھی، تو پتہ نہیں ہمارے پاس کتنے پیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ایک تنخواہ دار آدمی ہوں، ظاہر اچھی تنخواہ ہے، لیکن اس میں جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنے ہی آپ اپنے کام بڑھا لیتے ہیں، اتنے آپ اپنے خرچ بڑھا لیتے ہیں، اتنے آپ کے خواب بڑے ہوتے ہیں، اتنا ہی بڑا گھر چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اتنی اچھی گاڑی آپ رکھنا چاہتے ہیں، بڑی کم بچت کر پاتے ہیں آپ اپنی تنخواہ میں سے۔ ایک بزنس شروع کیا اور وہ بھی اگین اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوشش یہ کہ کوالٹی کو ٹھیک رکھا جائے، اس میں انویسٹ کیا جائے، اسے اور بڑھایا جائے۔ تو اس میں سے بھی جو کچھ بچا تھا وہ ہم نے ایڈوانس سیلریز دے کر، ایڈوانس میں پیسے دے کر، جتنے بھی ہمارے لوگ تھے ان کو چھٹی دی کہ آپ جائیں اپنا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ اور اس مہینے کی تنخواہ میں سے جو پیسے بچے تھے اس میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا یہ راشن اور جتنا کچھ تقسیم کیا جا سکتا ہے اسے تقسیم کیا جائے۔ تو کوئی ملینئر یا بلینئر نہیں ہونا ضروری آپ کا کسی اچھے کام کرنے کے لیے۔ یہ شیئر کرنے کا آپ سے مقصد یہ ہے، اور میں قسم اٹھا کر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اس مہینے کی تنخواہ میں سے کیے گئے خرچوں میں سے کچھ پیسے بچے ہوئے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور اگر تھا تو ظاہر ہے آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرید کر رکھ چکے ہوتے ہیں اپنی ذات۔ اس میں سے اگر میں سوچوں کہ یار پتہ نہیں اگلے 15 دن کیا ہوگا، اگلا ایک مہینہ کیا ہوگا، میرے گھر والے کہاں سے کھائیں گے، تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے ابتدائی 10 15 20 دن کے راشن کا انتظام کیا پہلے، اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے ابتدائی طور پر 100 لوگوں کے لیے، پھر 200 لوگوں کے لیے جتنے پیسے بچے ہوئے ہیں ان میں سے جتنے ہم راشن بنا کر دے سکیں اتنے۔ تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی
مخیر ہیں اپنی ذات میں. اگر آپ تنخواہ دار بھی ہیں, اگر آپ مڈل کلاس کے سے تعلق رکھتے ہیں, لوور مڈل کلاس سے بھی, اپر مڈل کلاس سے بھی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اسے بچا کر مت رکھیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. آپ ذرا ایک بار کوشش تو کیجیے. میں یہ کسی لالچ کے لیے نہیں کہ میں ابھی خرچ کروں گا تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے, اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت ہے. آپ اور میں اگر ان کی جگہ ہوتے, آپ کا میرا بھائی, اگر میرے والد اس وقت کسی جگہ پر آج بھی جب لاک ڈاؤن ہے دہاڑی کے لیے کوئی بیلچا اٹھا کے بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے, پینٹ والا برش پکڑ کر انتظار کر رہے ہوتے کہ کوئی آئے گا ہمیں کام پر لے جائے گا اور اس کے بدلے میں رات میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جائیں گے, تو ہم بھی تو ان کی جگہ ہو سکتے تھے. یہ سوچ کر نہیں کہ ہمیں اتنا اس کے بدلے میں اتنا ملے گا, یا اگر آج ہم خرچ کریں گے تو یہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے ضرور کیجیے, لیکن ہم بھی تو ان لوگوں کی جگہ ہو سکتے تھے. سو پلیز کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے, آپ نے جو کچھ بچا کر رکھا ہے, اگر آپ کو لگتا تھا کہ میں نے یہ پلاٹ لینا تھا, یا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, بہت اسباب بن جائیں گے, بڑے رستے, بڑے در اور بڑے دروازے کھل جائیں گے, تو کوشش کیجیے کہ اس وقت اپنی ضرورت, ظاہر ہے گھر والے پہلے, گھر والوں کا بنیادی حق ہے, ایک خاص وقت تک کے لیے ان کو سیکیور کرنے کے بعد کوشش کیجیے جتنا دے سکیں, جتنی مدد کر سکیں, جتنا ساتھ دے سکیں لوگوں کو. آپ یقین کیجیے اس وقت ہمیں جس طرح سے ایک قوم بننے کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور یہ جس طرح میں نے بھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا, صدیوں میں یاد رکھا جائے گا یہ سانحہ, یہ واقعہ کہ کس طرح سے پوری دنیا بند ہو گئی تھی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم آنے والی صدیوں میں اس واقعے میں نمایاں رہے. لوگ کہیں یہ وہ قوم تھی جو دنیا کی سب سے کم ترقی یافتہ قوم تھی, لیکن اس کے باوجود اس کے انسان, اس کے لوگ اتنے شاندار تھے کہ انہوں نے کسی ایک شخص کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا. کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ فاقہ ہو. تو ہمیں اس موقع پر ایک شاندار قوم بن کر ابھرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے بھی, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے بھی. اور پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے ہم سب پر. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ اپنا بہت خیال رکھیں, تمام حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مدد کریں, ڈسٹنس مینٹین رکھتے ہوئے, ہاتھ بار بار دھوتے ہوئے, فاصلہ رکھتے ہوئے, لیکن کوشش یہ کیجیے کہ فاصلہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ ہمیں اپنے ہمسائے میں, اپنے پڑوس میں بھوک سے کسی کے مرنے کی خبر نہ ہو. پاکستان زندہ باد.